بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ناظرین، آج میں جو آپ کے سامنے سٹوری رکھنے والا ہوں، یہ سٹوری ہے قصور کی۔ قصور کے اندر اتنے جرائم ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بدفعلی، بچیوں کے ساتھ زیادتی، ریپ کے کیسز، اتنے زیادہ معاملات ہیں وہاں، جرائم اس قسم کے ہیں، جنسی قسم کے جو جرائم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ شاید وہ لوگ وہاں خدا نخواستہ جن کی بچیوں کے ساتھ معاملات زیادہ ہو رہے ہیں وہ کوئی شعور نہیں رکھتے، یا پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا درندے اتنے زیادہ ہیں قصور میں کہ بچے اور بچیاں وہاں محفوظ نہیں ہیں۔ مطلب ابھی تک جو کہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، کچھ نے کہا جی وہ ڈارک ویب کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشنز ہیں، کوئی وہ اس طرح کے دھندے کرنے میں ملوث ہیں وہاں کے لوگ، مطلب بے شمار قیاسرائیاں ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر یہ کوئی ایسا معاملہ حکومت سامنے آج تک نہیں لا سکی کہ قصور میں بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز ہیں، 100 بچے والے کیسز بھی قصور میں پائے گئے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک اور زینب کی عزت تار تار کیسے ہوئی، یہ میں سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انتہائی دکھ بھری سٹوری۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کریں۔ ناظرین، 9 سال کی بچی ہے، 4تھی کلاس میں پڑھتی ہے، سادہ سے لوگ ہیں بیچارے، ماں انتہائی سمپل، اب کوئی پڑھی لکھی نہیں ہے، سادہ عورت ہے۔ بچی برف کا کولا، یا برف کہہ لیں کسی کے گھر سے، جیسے فریج میں برف ہوتی ہے تو لوگ برف کا کولا وہ دے دیتے ہیں، برف لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہے۔ یہ درندہ ہے، سامنے کوئی اس کا کوئی گھر ہے، یہ ادھر ادھر، وہ وہاں سے اس بچی کو بلاتا ہے، بلا کے اس کو پوچھتا ہے آپ کدھر آئی ہیں، یا مطلب کیا کر رہی ہیں، تو اس طرح ورگلاتا ہے، کہتا ہے آؤ میں آپ کو برف کا کولا دیتا ہوں، اور اس کو اندر لے جاتا ہے۔ اندر لے جا کر کمرے میں، شام کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، لائٹ جو جلتی ہے وہ بھی آف کر کے وہ بچی کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ریپ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ جب اس بچی کو چھوڑتا ہے یہ درندہ اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر، پھر اس کو دھمکیاں شمکیاں لگاتا ہے، آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، آپ ادھر ہی رہتی ہو، میں مار دوں گا، میں تمہیں جس طرح، پھر مطلب اللہ ظاہر ہے، اور پیسے دیے اس کو، لالچ دیا اس کو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ کل پھر آنا، اب دوبارہ پھر آنا۔ اب وہ معصوم بچی ہے، 7-8 سال عمر ہے بچی کی۔ اب وہ بچی تو اس طرح، جو چھوٹی بچہ ہے وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے ایسے ریپ کے معاملات کو، تو وہ بچی انتہائی، اس کے کپڑے خون آلود، اور وہ مطلب سہمی ہوئی اور پریشان، اور اوپر سے ظاہر ہے ماں باپ کا بھی ڈر ایک بچوں کو ہوتا ہے، ایک عجیب قسم کا، کہ ماں باپ پوچھیں گے آپ گئے کدھر تھے، ماریں گے، یا مطلب اتنی دیر لگ گئی، تو مطلب چھپانے کا تو بچوں کو ایسے معاملات کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب ماں باپ گھر میں، ماں پوچھتی ہے تو اس نے بتایا کہ امی اس طرح میرے ساتھ وہ فلاں جو انکل ہے، جو اس نے کیا ہے، وہ آپ کو بھی پھائی مارے گا، اس نے ڈرایا دھمکایا اتنا زیادہ۔ ناظرین، اب یہ تو سٹوری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، مطلب مسئلہ اب یہ ہے کہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارے کہ سر عام سزائیں دی جائیں، پھانسی پہ لٹکایا جائے ایسے لوگوں کو۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو لازمی طور پر لٹکانا پڑے گا، اگر ہماری حکومت یہ چاہتی بھی ہے کہ ہمارے اوپر انسانی حقوق کے مسائل ہیں، بہت سارے اس طرح کے مسئلے نہ بن جائیں۔ اس کے باوجود جو کہ ریپ کے کیسز ہیں بچوں کے ساتھ، بالخصوص اس طرح چھوٹی بچیوں کے ساتھ، ابھی کل ہم نے ایک سٹوری کی ہے، بچی کی 3-3.5 سال عمر ہے، ایک ٹیوشن بچی پڑھنے کے لیے اپنے ایک باجی کے پاس جاتی ہے، اور اس کے شوہر نے، جو کہ ایک بارش بندہ ہے، صوفی قاری ہے، مطلب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کسی مسجد میں بچوں کو میں بھی پڑھاتا ہے، اس نے وہ 3-3.5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا۔ کل کی یہ میں نے مطلب سٹوری میری اویلیبل ہے یوٹیوب پہ، میرے چینل پہ۔ ناظرین، یہ کام اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اب اس کو روکنا ہوگا، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ایسے لوگوں کا، ان سے بچوں کو بچانے کے لیے لازمی طور پر کوئی سخت ترین انیشیٹو لینا پڑے گا، گورنمنٹ کو سخت ترین سزائیں دینا پڑیں گی۔ اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں
یہ ایک حکومت کو مشورہ کے طور پہ بھی بتاتا رہتا ہوں کہ لازمی طور پر ایسے جو کیسز ہیں ان کی سزا میں دیر نہ کیا کریں، ان کو چند دنوں کے اندر ایسے ملزمان کو جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے یہ جرائم کبھی نہیں رکے گا۔ ناظرین، ہمارا جو عدالتی سسٹم اور انصاف کا جو پروسیس ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ اس میں کبھی بھی ملزمان اپنا مدعی پارٹی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ انصاف کو یا مطلب معاملے کو، کیسز کو جتنا لٹکایا جاتا ہے یہ ملزمان کی طرف سے لٹکایا جاتا ہے، اور ہمیشہ جو انصاف میں تاخیر کا فائدہ ہے وہ ملزمان کو ملتا ہے، مدعی کو کبھی نہیں ملتا۔ یا پھر کوئی مدعی جھوٹا ہے، کوئی معاملہ ہی جھوٹا ہے، تو پھر اس کی تاخیر کا فائدہ مدعی اٹھا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ سوچنا پڑے گا۔ میں اپنے حکومت کے جو ہمارے ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، پولیس تو خیر ایک بیچاری مطلب وہ سیدھا کام کر کے راضی ہی نہیں نا۔ بہرحال یہ قصور کے معاملے میں اس جو بچی 9 سالہ زیادتی ریپ کیس ہے، اس میں انہوں نے کہا جی پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ملزم کو پکڑ لیا ہے اور اس کے اوپر فردر جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں جو ڈاکٹر تھا اس نے وہ میڈیکل میں کوئی مسئلہ بنایا ہے، اب مے بی اس کو اپروچ کیا گیا ہے یا مطلب ڈاکٹر کی کوئی خود سے کوئی ان کے ساتھ ایسی بن نہیں پا رہی، یا کوئی وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے، جو لڑکی کا ماموں، والدہ، دیگر جو والد، وہ لوگ ڈاکٹر جو ہے جس نے میڈیکل کیا ہے بچی کا یا مطلب فیمیل ڈاکٹر ہے، ان کے اوپر وہ جو ہے وہ راضی نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہا ہے۔ ناظرین، ایسے ملزمان کو فوری طور پر سزائیں ہم مطالبہ کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے اور وفاقی گورنمنٹ سے، عمران خان صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آئی جی پنجاب سے، دیگر ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان، جتنی دیر آپ ان کیسز کے اوپر فوری سزائیں نہیں دیں گے، یا اس طرح کے جو کیسز ہیں بچوں کے، خواتین کے، ریپ کے، یا مطلب ان کے اوپر فوری سزائیں نہیں ہوں گی، اتنی دیر یہ جو جرائم ہیں ان میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو ہم اپنے اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جلدی سے جلدی فیصلے کر کے ان کو سزائیں دی جائیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔